السلام علیکم ایوری ون، دس از سلمان ایاز اور میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوں نیتھن کے جنگلوں سے، آسٹریلیا برسبین۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر سے حاضری ہو رہی ہے۔ آئی ہوپ ایوری بڈی از ڈوئنگ گریٹ۔ جو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کی مشکلات آسان کرے اور آپ کے لیے زندگی میں کامیابی، کامرانیاں، خوشحالیوں کے راستے کھولے۔ سو جناب، آج میں رات سویا نہیں، چونکہ میری روٹین تھوڑی آگے پیچھے ہوئی پڑی تھی۔ سو آئی تھاٹ کہ ایک بہترین سی مووی دیکھ لی جائے۔ تو مووی کا نام تھا لائن۔ انڈین مووی ہے جس میں ایک بچہ کھو جاتا ہے بچپن میں، اور پھر ایک آسٹریلین فیملی اس کو اڈاپٹ کرتی ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر کی تلاش میں اپنی ماں کے پاس واپس آتا ہے۔ تو اٹس ویری ٹچنگ، ویری ایموشنل مووی، بٹ ویری انسپائرنگ ایز ویل، کہ اگر آپ اپنے مقصد کے پیچھے کوشش کریں، جس میں وہ لڑکا بہت ساری کوشش کرتا ہے، تو سم ہاؤ آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ سو یہاں پر ایک بہت خوبصورت صبح ہے۔ میں چاہ رہا تھا، بہت ہی ٹھنڈی صبح، بہت ہی خوشگوار۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کس طرح کی صبح ہے، دھوپ تو نکلی ہوئی ہے، لیکن ہاں، دھوپ جلدی نکل جاتی ہے، بٹ یہاں پر بہت ٹھنڈک ہے ان تمام درختوں کی وجہ سے۔ اور یہ راستہ جو ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا بھی دیتا ہوں، کیونکہ صرف میں باتیں کر رہا ہوں، راستہ نہیں دکھا رہا ہوں۔ تو یہ راستہ جو ہے، اٹس ویری بیوٹیفل۔ آئی ہوپ کہ میں نے صحیح راستہ پک کیا ہے، کیونکہ دو راستے وہاں پر مڑ رہے تھے۔ میرا ایک جو نارمل روٹ ہے، چونکہ میں بہت کم آتا ہوں یہاں پر، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ چکر لگ جائے۔ تو یہ بڑا خوبصورت سا راستہ ہے، جو کہ سائیکلنگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کافی سپیڈ سے سائیکل آپ کو کراس کر سکتے ہیں۔ ان درختوں کو دیکھیں، یہ اپنے درختوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہر درخت کے اوپر ٹیگ لگا ہوتا ہے، باقاعدہ نمبر لگا ہوتا ہے۔ سو مووی کی بات ہو رہی تھی، تو مووی بہت اچھی تھی، آپ ضرور دیکھیے گا۔ جو بھی تھوڑا انسپائر ہونا چاہتا ہے، موٹیویٹ ہونا چاہتا ہے، تو وہ ضرور دیکھیں۔ باقی جو ہے روٹین پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا، کہ صبح کی روٹین جو ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، کہ ہم جتنی کوشش کر سکیں نیچر کے ساتھ اپنی روٹین ملا سکیں۔ What do you mean؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب نیچر کے ساتھ روٹین مل جائے، نیچر یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کے سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہیں اور آپ لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں، تو یقین مانیں کہ آپ نیچر کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، اور پھر جب آپ نیچر کے اگینسٹ چلتے ہیں تو پھر نیچر اپنا زور دکھاتا ہے آپ پہ۔ سو میں بھی تھوڑا اپنی روٹین کو سیٹ کرنے کے معاملے میں، جو ایک دیسی ٹوٹکا یوز کیا جاتا ہے، کہ یعنی آپ ایک رات اور ایک دن نہیں سوتے ہیں، اور پھر اپنی روٹین کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل آپ سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو میری بھی ایک وہی کاوش چل رہی ہے۔ آج ڈیٹ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آج 29 اگست 2024 ہے، 2024 کا 29 اگست چل رہا ہے، اور موسم جو ہے وہ گرمیاں ایک بار پھر سے آ چکی ہیں۔ ابھی تازہ تازہ یہاں سردیاں ختم ہونے لگی ہیں آلموسٹ، اور گرمیاں ایک بار پھر سے آ چکی ہیں۔ تو آسٹریلیا، ظاہر بات ہے، یہاں کی دھوپ بہت زیادہ انٹینس ہوتی ہے، اور اتنی انٹینس ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جسم کے آر پار ہو رہی ہے۔ تو اگر پاکستان سے کمپیریزن کیا جائے تو آپ کو یہ دھوپ کافی انٹینس فیل ہوگی۔ میں ایک لمبے عرصے سے سوشل میڈیا سے بھی آف ہوں تقریباً بالکل۔ تو میرے خیال میں یہ میرا جو ویلاگ سمجھ لیں، یا ایک تھوڑی ڈسکشن سمجھ لیں، یا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سمجھ لیں، یہ یوٹیوب پر ہوگا۔ فیس بک کو میں تھوڑا اوائڈ کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو کیوں، لیکن میں اس لیے شاید اوائڈ کر رہا ہوں کہ وہاں پر اگر میں نے لاگ آؤٹ بھی کر لیا ہے، میں لاگ ان کرتا ہوں تو اتنی سیڈ نیوز، آئی ڈونٹ نو، میں فالو شاید کر رہا ہوں یہ سیڈ نیوز، یہ پتہ نہیں ہیں، یہ ساری سیڈ نیوز، اور اتنی ہارٹ
رنچنگ قسم کی نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے تو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ انسان کچھ انگیجنگ پوسٹ کرے. تو شاید اس وجہ سے میں تھوڑا اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن بہرحال اب تک مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میں ایک ڈیفرنٹ روٹ آج پکڑ کے نکلا ہوں اور جو کہ مجھے ایک ڈیفرنٹ منزل تک پہنچائے گا آف کورس. بٹ دا بیوٹیفل تھنگ از کہ 2 میسیجز. ایک تو یہ مووی ضرور دیکھیے گا, لائن مووی. دوسری یہ کہ روٹین جو ہے اس کو نیچر کے مطابق کرنی ہے. تو میں خود بھی اسی کاوش کوشش میں ہوں, کیونکہ ظاہر بات ہے میں پی ایچ ڈی پرسو کر رہا ہوں, اور پی ایچ ڈی میں آپ کے موڈ سوئنگز جو ہوتے ہیں نا وہ کسی اور طریقے سے ہی ہوتے ہیں. آپ کے موڈ سوئنگز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں, آپ کی روٹین اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. میں چونکہ بچپن سے ہی تھوڑا ایتھلیٹک رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں. ڈرا دیا مجھے, عجیب قسم کی آواز ہے. تو کوشش میری ہوتی ہے کہ ایکسرسائز ساتھ ساتھ میں چلتی رہے اور تھوڑی بہت رہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایکسرسائز جو ہے وہ بھی کئی دن تک نہیں رہتی. تو میں نے سوچا بہتر یہ ہے کہ سم ہاؤ نکل آؤں اور جنگل کی طرف رواں دواں ہو جاؤں. تو جنگل میں گھس جاؤں گا تو اس کے بعد پھر شاید موڈ بھی بن جائے مزید. ایک تو جتنے بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی ضروری کہنا پڑتا ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری بھی موٹیویشن برقرار رہے اور میں بھی زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ کر سکوں, زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکے. مین وائل کچھ اور بھی میری ریفلیکشنز ہیں ان دنوں کی کہ اسپرچول کنیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ شاید آپ اپنے جسم کا بھی خیال رکھ لیں, اپنی باڈی شاڈی بھی بنا لیں اور ایکسرسائزز بھی کر لیں, لیکن آپ کا روحانی تعلق جو ہے اس کو بھی شاید سب سے زیادہ توجہ چاہیے ہوتی ہے. اور یہ میں نے ان دنوں میں ریئلائز میں نے یہ کیا جناب کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ, اپنے خالق کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کوئی اور وہ تعلق آپ کے لیے ریفریش نہیں کرے گا, نرچر نہیں کرے گا. تو جس طرح آپ اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں اس طرح آپ نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنے دل کا خیال رکھنا ہے. یہ نئی بات ہے. دل کا خیال آپ کس طرح رکھ سکتے ہیں کہ دل کو صاف رکھنا ہے شیشے کی طرح. اس پہ میل آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہ سکتا ہے, وہ بند رہ سکتا ہے. قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو دل کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آنکھیں نہیں دل ہیں جو نہیں دیکھ پاتے. سبحان اللہ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو موڑ دیا. اور فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے قلب یعنی دل میں ہم نے محبت پیدا کر دی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. ہیلو گڈ مارننگ. تو اس طرح جو ہے اپنے دل کا خیال رکھنا ہے. اپنے دل میں اٹھنے والے وسوسے, اپنے دل میں اٹھنے والے خیالات, خدشات, خوف, ان سب کو جو ہے نا مینیج کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اپنے دل کو تر و تازہ رکھنا ہے. اور تر و تازہ رکھنے کے لیے بھی قرآن نے جواب دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہے اس کی بنیاد پہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر, اسپیشلی جب آپ مسلم کنٹری میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو شاید اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے. آپ کو سالوں سال اذان کی آواز تک نہیں آتی, تو کوئی ساتھ میں کہنے والا نہیں ہوتا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا جمعے کی نماز ہے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی. سو یو ہیو ٹو مینیج لائک ایوری تھنگ بائی یور سیلف. سو اس لیے میری واک آلموسٹ ہو چکی ہے کمپلیٹ. ہیلو. تو بہرحال that's so cute. What's his name? Will. Hi Will. Look at the cute Will. So بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے دل کی حالت کا بہت خیال رکھنا ہے. اپنے دل کی حالت کا خیال رکھنے کے لیے اللہ کے ساتھ اس کا جڑنا بہت ضروری ہے.
خدا کے رسول کے پیغام کے ساتھ جڑنا اس کا بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں یہ جو اٹس اے ویری آسٹریلین تھنگ، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیزرڈ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے درخت کے ساتھ، اس کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن بہرحال آئی ڈونٹ نو میں اس کو دکھا پا رہا ہوں ٹھیک سے یا نہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے لیزرڈز ہوتے ہیں. سو یہ آپ کو آس پاس یہاں ملتے ہیں. تو ظاہر بات ہے آسٹریلیا ہے، سانپ، لیزرڈ، یہ سب چیزیں آپ کو اچھی خاصی ملتی ہیں. یہ جگہ میں نے آج تک دیکھی نہیں ہے، ویسے میں آج اس کو ایکسپلور کر رہا ہوں. یہاں پر بہت سارے جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں جس طرح کی ڈرائنگ بھی پڑی ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ شاید اس طرح کی جگہوں میں آپ کو ملتے ہیں. یہ دیکھیں خطرناک قسم کی انہوں نے پینٹنگز کی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کون سی لینگویج لکھی ہوئی ہے. سو بہرحال یہ اچھا یہاں میری آواز بھی اچھی خاصی گونج رہی ہے. تو یہی پیغام ہے آج کا کہ اپنے دل کا خیال رکھنا ہے، اپنے دل کو وسوسوں سے، خوف سے، اپنے دل کو گندگی سے صاف پاک رکھنا ہے. اور یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی آپ کے لیے کر کے نہیں دے گا. صحت کا خیال تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن دل کا بہت خیال رکھنا ہے. اور یہ ایک بار پھر سے ایک نیا ٹریک سٹارٹ ہو گیا، تو شاید مجھے اس پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ میں نے پکڑ لیا تو شاید یہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں مجھے واپس جانا چاہیے، کہ میں چلو دیکھ لیتے ہیں. ویسے میں نے یہ ٹریک دیکھا نہیں ہے آج تک، دیکھ لیتے ہیں، ایکسپلور کر لیتے ہیں. تو تھوڑا سا میں جان بوجھ کے آج تھوڑی لمبی لمبی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ کافی سارے مہینوں کے بعد ایک بار دل کیا کہ موبائل اٹھایا جائے. تو آج کل نئے نئے ولاگرز جو ہیں وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کون سا کیمرہ یوز کرتے تھے، کون سے ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز یوز کرتے تھے. میں نے کہا بھائی مجھے تو بھول گئے، یہ کون سے زمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں بھی کانٹینٹ بنایا کرتا تھا. سو اٹس بین کوائٹ سم ٹائم. یہ جو ہے ایک نیا راستہ ہے جنگل کا، اور پتہ نہیں یہ کہاں جا کے ختم ہوگا. میرے خیال میں ادھر ہی سے لوٹ جاتا ہوں. بہرحال ایک بار پھر اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سلامت رکھے، بہت خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے، اور آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے، آپ کے لیے زندگی آسان کرے، زندگی کی مشکلات آپ کے لیے آسان کریں. اور اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں، آپ کے لیے بہت سارے مواقع کھولے تاکہ آپ بہتر فیل کر سکیں. یا محبتیں دیجیے گا اپنے کامنٹ سے، اپنے لائکس سے، شیئر سے، اور ساتھ میں سبسکرائب سے آف کورس. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میں مزید بھی کانٹینٹ بناتا رہوں، کیونکہ مجھے خود بھی آنیسٹلی اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے اپنے آڈینس کے ساتھ، اپنے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو کر. لیکن ظاہر بات ہے یو نیڈ ٹو بی ان دیٹ اسپیسیفک امپیٹس لیول، وہ موٹیویشن ہونی چاہیے، یا وہ یو نو مائنڈ سیٹ شاید ہونا چاہیے جب آپ کا دل کو سمجھائیں کہ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ میں. سو بہرحال تھینک یو ویری مچ. میں ذرا یہ ایک نیا راستہ بھی ایکسپلور کر لیتا ہوں کہ یہاں سے کون سے راستے نکلتے ہیں. خیال رکھیے اپنا، سلامت رہیے، دعا میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان ایاز سائننگ آف فرام برسبین آسٹریلیا. انٹل نیکسٹ.